اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی له الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہو مبارک اہل عیسیاں، ہو گیا بخشش کا سماں، ہو مبارک اہل عیسیاں، ہو گیا بخشش کا سماں، آ گئی صبح بہارا، ہو گیا گھر گھر چراغا۔ ناظرین، جیسے کہ ٹاپک آپ کے سامنے ہے، ماہ نور شریف کی شروعات ہے۔ اس مہینے میں تمام دکھی دلوں کی ڈھارس باندھنے کے لیے، تمام امت کو سہارا دینے کے لیے رہنمائے امت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی۔ ویسے تو جو احسانات اور انعامات ہم گنہگار امت پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل نے ہم پر کیے، ان تمام کو دیکھتے ہوئے یہ تمام سوالات جو آج کے دور میں ہوتے ہیں، ان کا کرنا بنتا تو نہیں۔ ناظرین، سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا میلاد منانا اور خوشی کا اظہار کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ ناظرین، وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا کھاتے ہیں اس کے گن گاتے ہیں۔ آج جو بھی آسائشات ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس جو بھی انعامات کی بارشیں ہیں، یہ تمام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل سے یہ دعا فرمائی کہ اللہ میری امت جتنی بھی گنہگار ہو، ان کے گناہوں کی سیاہی ان کے چہروں سے واضح نہ کرنا۔ یہ آج جو ہمارے چہروں پر روشنی ہے، چمک ہوتی ہے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، میلاد منانا، میلاد پر خوشی کرنا قرآن بھی اور حدیث میں بھی اس کا حکم ملتا ہے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا، مگر before starting, I request to you all, please subscribe my channel and share this video as Sadaqah Jariyah and also like the video. Thank you. ناظرین، ربیع الاول شریف تو کیا آتا ہے، ہر طرف گویا موسم بہار آ جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان ہو، ہر حقیقی عاشق رسول مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے۔ بڑا پیارا کہتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں مناتے ہیں۔ جب دنیا میں ہر طرف کفر و شرک اور ظلم و زیادتی کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، 12 ربیع الاول شریف کو مکہ پاک میں حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک مکان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ روتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی، وہ اللہ عز و جل کے پیارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لا کر بے سہاروں، غم کے ماروں، دکھیاروں اور درد کی ٹھوکریں کھانے والے بیچاروں کی شام غریباں کو صبح بہارا بنا دیا۔ 12 ربیع الاول شریف کو نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی، ناظرین غور کیجئے گا کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو کیا کیا واقعات ہوئے۔ وہ یہ تھے کہ کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے، شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آ گیا اور جو محل کے 14 کنگرے یعنی وہ طاقچے جو محل کی خوبصورتی کے لیے بنائے گئے تھے، وہ گر گئے۔ ایران کے آتش گدے یعنی وہ مکان جہاں آگ کی پوجا کی جاتی تھی، کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے جل رہی تھی اور کبھی نہ بجھتی تھی۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا، بت سر کے بل گر پڑے اور کعبے کو وجد آ گیا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے، اور یقیناً اللہ پاک کی رحمت نازل ہونے یعنی اترنے کا دن خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا
هو خیر مما یجمعون، اس کا ترجمہ یہ ہے تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے، وہ ان سب کی دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کے فضل و رحمت پر خوشی منانے کا خود قرآن کریم حکم دے رہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا اس آیت مبارکہ میں؟ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر تمام کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ اور قرآن مقدس کی آیت مبارکہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ 107 آیت مبارکہ میں صاف صاف اعلان فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ نبی ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میری رحمت پر خوشی مناؤ، جب میری رحمت اترے تو اس پر خوشی مناؤ۔ اور اللہ اگلی ہی آیتوں میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اے نبی تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ! صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ۔ پھر ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آخری پارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ لوگوں میری نعمت کا خوب خوب چرچا کرو، یعنی اس کی خوشی مناؤ، اس پر چرچا کرو۔ تو یہ ناظرین مجھے بتائیے کیا اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی فضل ہے؟ ان سے بڑھ کر بھی کوئی رحمت ہے؟ ان سے بڑھ کر بھی ہمارے لیے کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے رحمت ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، عالموں کے لیے رحمت ہے۔ تو جب یہ رحمت اترتی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو خوشی منانے کا کہتا ہے۔ مزید برآں دیکھا جائے تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دسترخوان کے اترنے کی بات کی گئی، خواہش کی گئی، آپ نے دعا کیا فرمائی تھی کہ اے میرے مالک ہم پر دسترخوان نازل فرما اور ایسی رحمت کر کہ ہم اس کو ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ یعنی جب اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں تو وہ رحمت کا دن بن جاتا ہے، وہ خوشی کا دن بن جاتا ہے، وہ عید کا دن بن جاتا ہے۔ ساری رحمتیں ایک طرف اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ایک طرف، ان کے آنے کی خوشی ہم تمام میلادی مناتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں ایک مرتبہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ رمضان المبارک کے علاوہ ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے پیر کا دن پسند ہے کیونکہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی، اس لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ الحمدللہ 12 ربیع الاول مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے، یقیناً حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں شاہ بحر و بر یعنی زمین اور سمندر کے بادشاہ بن کر جلوہ گر ہوئے، اور اگر جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی عید نہ ہوتی، نہ کوئی شب برات ہوتی، بلکہ کون و مکان کی ساری رونق و شان اس جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ناظرین ایک بہت پیاری حکایت سنتے جائیے گا کہ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعض گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا، پوچھا مرنے کے بعد کیا ملا؟ بولا تم سے جدا ہو کر یعنی مر جانے کے بعد مجھے کوئی بھلائی نصیب نہ ہوئی۔ پھر اپنے انگوٹھے کے نیچے موجود سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا سوائے اس کے کہ اس میں سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اس لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ الحمدللہ سویبہ نے اسلام قبول کیا اور صحابیہ بنی تھی۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے متعلق فرماتے ہیں اس حکایت میں میلاد شریف منانے والوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے، جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا، جب وہ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اور اپنی لونڈی یعنی سویبہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر بدلہ دیا گیا، تو اس مسلمان کا
کیا حال ہوگا جو محبت و خوشی سے بھرا ہوا ہو اور مال خرچ کر رہا ہو. لیکن یہ ضروری ہے کہ محفل میلاد شریف جو ہے وہ آلات موسیقی وغیرہ سے پاک ہونی چاہیے. آخر میں یہی کہوں گی کہ تمام عاشقان میلاد سے کہ دھوم دھام سے عید میلاد النبی منائیے، کہ جب ابو لہب جیسے کافر کو بھی ولادت کی خوشی کرنے پر فائدہ پہنچا تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں. ابو لہب نے اس لیے خوشی نہیں منائی تھی کہ اللہ کے پیارے نبی اس دنیا میں آئے، بلکہ انہوں نے اپنے بھتیجے کے آنے کی خوشی میں وہ خبر سنی تو اس لونڈی کو آزاد کیا. تو ان کو اس آزاد کرنے کے سبب، اس خوشی منانے کے سبب، جہنم میں انگوٹھے سے جس ہاتھ سے انہوں نے اشارہ کیا وہاں سے انہیں پانی پلا دیا جاتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. تو جو الحمدللہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور مسلمان ہیں وہ میلاد منائیں تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک خوش نہیں ہوگی؟ ضرور خوش ہوگی. اور اللہ تعالیٰ میلاد منانے والوں پر بہت کرم فرماتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں میلاد شریف منایا جاتا ہے، جس دن منایا جاتا ہے، اس دن سے لے کر اگلے سال آنے تک وہ دن تک اللہ تعالیٰ ان کا رزق اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا ہے، یعنی رزق کی تنگی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو میلاد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو ڈھیر نعمتیں اکٹھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم وہ واقعات بیان کریں گے جس میں میلاد منانے والوں کے لیے انعامات رکھے گئے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اللہ حافظ، فی امان اللہ.